بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیفی ٹی وی۔ ناظرین آج کی ویڈیو آب حیات کے متعلق ہے۔ ناظرین آب حیات حقیقت میں ہے کیا اسے پینے والا تا قیامت تک زندہ رہے گا؟ ناظرین آب حیات کے متعلق تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لازماً اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو برائے کرم آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں، اسی طرح کی دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین تاریخ میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہوں نے پوری نہیں تو آدھی دنیا پر حکومت ضرور کی ہے، جن میں سکندر اعظم اور چنگیز خان کا نام سر فہرست پہ ہے، لیکن فاتح اعظم اور اس جیسے فکر کے حامل دیگر افراد ایک دن شاہانہ تخت و تاج جاہ و جلال چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لہٰذا فکر انسانی اس طرح مبذول ہوتی ہے کہ موت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آب حیات کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ تو اسے افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ناظرین اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ ہاں البتہ کچھ مفسرین نے سورۃ الکہف کی ان آیات کی تفصیل کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین سورۃ الکہف میں ارشاد ہے، موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں ساتھ یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھی نمک آلودہ لیں، جہاں وہ مچھی گم ہو جائے وہاں وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ اس جگہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو وہیں ایک چٹان کے قریب آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوش بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے پانی میں اترتی چلی گئی۔ ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوش سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوش نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز میں جست لگا کر غائب ہو گئی، اور مجھے آپ کو بتانا شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ نے کہا، واپس چلو، ہمیں اسی جگہ کی تلاش تھی۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے باادب سلام کہا اور فرمایا، میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ ناظرین یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین مبشر لقمان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد کی تفسیر علم ہے کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا، موسیٰ جو میں عمل کروں گا آپ سوال نہیں کریں گے۔ ناظرین یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھی پر اس کے پانی کے قطرے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر تو مقیم وہیں تھے۔ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ناظرین آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے، جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی حاصل ہوگی، یعنی وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ ناظرین آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ بعد از اسلام میں بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر موجود ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین شامل تھے۔ ناظرین مذکورہ داستان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوئی اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ ناظرین یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کی ذمہ ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی خشکی میں۔ ناظرین مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سہم بن نوح کی اولاد میں ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ ناظرین اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج کل سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے موجود ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 300 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر
خضر کی سربراہی میں روانہ کر دیا۔ تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر افراد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی محنت اور مشقت کے بعد یہ افراد چشمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے سب سے کہا اپنی اپنی مچھلی جمع کرواؤ۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا جب میں چشمے میں اترا تو وہ مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین نے کہا وہ پانی آپ کے نصیب میں تھا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کیف علی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔